بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. مسنون و مستحب یا نفلی روزے. رمضان مبارک کے فرضی روزوں کے علاوہ بھی سال کے مختلف اوقات میں کچھ روزے ثابت ہیں جن میں بعض لوگ کم علمی کے بنا پر غلو فی الدین کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ایام کے روزے رکھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں جن کے روزے صریحاً منع اور حرام قرار دیے گئے ہیں. لہذا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ غیر رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی وضاحت کر دی جائے. نمبر 1، شش عیدی روزے. 6 شوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نفلی روزوں کا ثبوت ملتا ہے ان میں سے ایک تو ماہ شوال کے 6 روزے ہیں جو عموماً عید الفطر کے اگلے دن سے شروع کر کے مسلسل یا الگ الگ کر کے پورے ماہ شوال میں رکھ لینا دونوں طرح ہی جائز ہے. صرف افضلیت میں ائمہ کا معمولی اختلاف رائے ہے. شوال کے ان 6 روزوں کی مشروعیت و ثواب کے بارے میں صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترجمہ ہے: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینہ میں بھی 6 روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ ان سال بھر کے روزے رکھے. ان 6 روزوں کے رکھنے سے سال بھر کے روزوں کا ثواب کس طرح بنتا ہے، اس کی صراحت بھی خود نسائی و ابن ماجہ وغیرہ میں مذکور ہے. چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے رمضان کے روزے رکھے اسے 1 ماہ کے عوض 10 ماہ کے روزوں کا ثواب ہوگا، کیونکہ ارشاد الہی ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو شخص ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے. عید الفطر کے بعد 6 دنوں کے روزے. یہ 6 ضرب 10 یعنی 60 دنوں یا 2 ماہ کے روزے ہو گئے، جبکہ 10 ماہ کے روزوں کا ثواب ماہ رمضان کی وجہ سے مل گیا، تو اس طرح گویا اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے. نمبر 2، عشرہ ذوالحج اور یوم عرفہ کے روزے. ایسے ہی ماہ ذوالحج کی ابتدائی 10 دنوں کے روزوں کا ثبوت بھی کتب حدیث میں سے ابو داؤد، نسائی، بہقی اور مسند احمد میں مذکور ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے مروی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، جبکہ نسائی شریف میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے کبھی ترک نہ کرنے کی روایت بھی ہے. خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے روزے کی تو بہت ہی فضیلت ہے. چنانچہ مسلم شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ سال. لیکن یاد رہے کہ اس یوم عرفہ کا روزہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہ کر رہے ہو، تاہم عرفات میں موجود حاجیوں کو اس دن روزہ رکھنا منع ہے، جس پر تمام ائمہ و فقہا کا اجماع ہے اور حدیث سے ممانعت ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ان روزوں کی نفی کرنا مسلم شریف میں مذکور ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی وجہ سے علم نہ ہوا ہو، جبکہ دوسری زوجہ محترمہ سے ثابت ہے، اور عدم علم عدم وجود پر دلالت بھی نہیں کرتا. یوم عرفہ سے مراد جو لوگ خلیجی ممالک میں رہتے ہیں ان کی تقویم و تاریخ سعودی عرب کے عین مطابق ہوتی ہے. ان کے لیے تو یوم عرفہ وہی ہوگا جس دن حجاج عرفات میں ہوتے ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ جن ممالک کی عربی تاریخ سعودیہ سے 1 یا 2 دن بعد یا پہلے ہوتی ہے، ان کے یہاں یوم عرفہ کس دن کو مانا جائے گا، یہ بات قابل تحقیق ہے. اس سلسلہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جس ملک میں جس دن ذوالحج کی 9 تاریخ ہو وہاں کے حساب سے وہی یوم عرفہ ہوگا، جیسے روزہ و عید وغیرہ میں ہوتا ہے. جبکہ اس سلسلہ میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اسی دن رکھنا چاہیے جس دن حجاج عرفات میں ہوتے ہیں. ہمارے بعض فاضل دوستوں اور اہل علم نے اسی ثانی ذکر رائے کو اختیار کیا ہے، اگرچہ اس رائے پر بھی کئی اشکالات وارد ہوتے ہیں، تاہم جسے اطمینان ہو اسے اپنا سکتا ہے.
وقوف عرفات کا آج کل بآسانی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ریڈیو ٹی وی جیسے ذرائع ابلاغ عام ہے۔ نمبر 3، عاشورہ محرم کے روزے۔ اسی طرح ماہ محرم اور خصوصاً یوم عاشورہ اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی مسنون ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ بڑی کوشش سے رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ یہ دوسرا روزہ اس لیے تھا تاکہ یہودیوں اور نصارہ سے مشابہت نہ رہے، کیونکہ وہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صرف یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں مسلم، ابو داؤد اور بہقی وغیرہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ آئندہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یوم عاشورہ کا روزہ بڑا باعث اجر ہے اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ضرور ہی ملا لینا چاہیے۔ نمبر 4، شعبان کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے بھی بکثرت رکھا کرتے تھے، چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو شخص صرف رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی غرض سے اور بقول بعض سلامی کے 1 یا 2 روزے آخر شعبان میں رکھے تو یہ حرام اور گناہ کا باعث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔